بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف صدیق۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسری بھیڑیے کی۔ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے یہ عزازیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین اور دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا۔ وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر چوتھے اور 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ ایک کف دست کے برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ بعد عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام کو کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشتے پر جا پہنچی۔ اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب محلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود اور محروم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا کہ خداوند، جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا اے عزازیل، تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 برس پہلے یہ امر واقع ہوا۔ عزازیل نے کہا لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزانچی بہشت کا رہا، پس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس تدریس و واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام اور ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر واعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہو تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارا گناہ معاف کرے۔ اتفاق کیا ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے بھی ہو اور اپنے اپنے سر کو پیٹتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔ اور ایک دن عزازیل نے جناب باری میں عرض کی یا الہی، جنوں نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون و فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ جناب باری نے قبول فرمایا۔ اے عزازیل، تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوہ کاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے عزازیل، اے جماعت ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ البقرہ میں، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔
تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار اور ان پر عذاب ہوگا۔ میں مسکین خاک کے پا ہوں، طاقت و تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا سکے۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق محلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کر دوں گا اور کسی کو تپ و دق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک ماں بین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی، پس باران رحمت برسا۔ تب 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی اور چوتھے برس میں سلابہ ہوئی اور چھٹے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ دیکھا تو مجسمہ آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی۔ فرشتوں نے عزازیل سے کہا کہ یہ خلیفہ خدا کا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کرے گا تو میں اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جان آدم کی اس کے مجسمے میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم علیہ السلام کی ایک طبقے نور میں رکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائک 7 آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کی مجسمے میں کیسے جاتی ہے۔ رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا، اے جان آدم، اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے مجسمے کے گشت کیا اور اندر نہ جا سکی، اور عرض کی کہ یا خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ مجسمہ اندھیرا ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، اے جان آدم، داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان پاک آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں اپنی کھولی، فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل گوشت پوست ہڈی رگ اور آنت ہو گئی، آدم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ جلد باز ہوگا، اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا گیا انسان جلد باز، اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں، گوشت پوست اور سارے بدن میں مانند ہوا کے پھر رہی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ
کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلا دیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت پوست اور رگوں میں قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔ فی الفور چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام فوراً کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے، اور اس کا جواب رب العالمین کی طرف سے یرحکم اللہ ارشاد ہوا۔ اسی لیے اس کا جواب جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحکم اللہ کہے۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے، حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت بہشت میں جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا، اور وہ نور در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع ملائک آدم کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا، نہ کہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہ سجدہ کیا اور تکبر کیا، اور تھا وہ منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا، اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہی ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، پس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا، اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو جو میں نے بنائی؟ یہ تو نے غرور کیا، کیا تو بڑا تھا درجے میں؟ وہ بولا، میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی سے نکل جا اور ابلیس کی صورت میں ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندا گیا اور ملعون اور مردود ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا، اے پروردگار، تو نے مجھے مخذول و مردود کیا، آدم کے لیے یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر مایوس ہوا۔ شیطان بولا، اے رب، مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری غرض یہ ہے کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کے اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت جو دن کے معلوم ہے۔ جب مراد اس کی حاصل ہوئی، کمین گاہ میں آدمی کے جا بیٹھا اور طاق میں رہا۔ ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے، ان میں چنے ہوئے۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک بات ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔